نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. صدق الله مولانا العظيم. محبان عرفاء، عاشقان صوفیہ، حاضرین جلسہ، آج کی ہماری انتہائی خصوصی نشست امام الواصلین سید الصدیقین خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معنون ہے، اور آپ کی ذات پاک کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہونے کی سعادت حاصل کیے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی یہاں کی حاضری کو قبول فرمائے اور برکات صدیقیہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک آیت مبارکہ کے نورانی کچھ الفاظ آپ حاضرین محفل کی سماعتوں کے حوالے میں نے کیا، جس کا سیدھا اور واضح مطلب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس کلام کے اندر اپنے حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کو نقل فرمایا جو سید المرسلین حبیب رب العالمین نے غار ثور کی تنہائیوں اور خلوتوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا۔ چنانچہ ارشاد ربانی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ وقت جب کہ وہ اپنے صاحب سے ساتھ والے سے کہہ رہے تھے کہ تو غمگین مت ہو، آج کی میری گفتگو کا لب لباب صرف صاحب کے لفظ پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں خلیفۃ المسلمین بنایا، وہیں پر امام اہل تصوف بھی بنایا ہے۔ صوفیہ اور عرفاء کی پیشوائی اور امامت رب العالمین نے آپ کے حوالے فرمائی تھی، تو اسی لیے تصوف کا جہاں بھی تذکرہ چھڑتا ہے وہ صدیق اکبر کی دہلیز سے گزرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی دہلیز پر جبین تصوف جھکائے بغیر نہ کبھی کسی کے تصوف کی تعلیم کی ابتدا ہوئی، نہ تصوف کے نور کی انتہا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ تصوف کے اندر بہت زیادہ خصوصی پہلو صحبت اور رویت کا ہوتا ہے۔ تصوف بس نام ہے صحبت سے کمالات کو حاصل کرنے کا، تصوف نام ہے
زیارت و رویت سے اپنے دامن مراد کو بھر لینے کا. تصوف میں صحبت کا بہت بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. تصوف کے علاوہ یعنی جس کو ہم علم معرفت اور علم حقیقت کے نام سے جانتے ہیں، اس کے علاوہ یا علم باطن کے نام سے ہم اس کو موسوم کرتے ہیں، تو علم باطن کے علاوہ جہاں علم ظاہر کا تعلق ہے تو وہاں صحبت سے زیادہ بیان اور کلام کا تعلق ہوتا ہے کہ بندہ بیان کرے اور بندہ بیان سنے. تو سننے اور کہنے کا زیادہ تعلق علم ظاہر سے ہے، اور علم باطن نام ہی ہے اس چیز کا کہ سماعت کو بند کر لے، زبان کو خاموش کر لے، صرف صحبت میں بیٹھ جائے اور رویت کر کے منزلت حاصل کر لے. تو صرف صحبت سے ملنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم علم باطن کے نام سے جانتے ہیں، جس کو علم تصوف بھی کہا جاتا ہے. تو تعلیمات تصوف میں جو بھی ہستی صوفیاء اکرام کے حوالے سے گزری دنیا میں، ہر ہستی نے اسی پر زور دیا، اور تصوف کے میدان میں ہر ہستی نے اسی پر تاکید کی کہ جو بھی ہے ایک بندہ مومن کمال حاصل کرنا چاہتا ہے یا باطن اور سر کے منتہا تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم بس صرف یہ ہے کہ وہ صحبت سے اپنے آپ کو ہمکنار کر لے. جہاں صحبت ہوگی وہاں مشاہدہ ہوگا، جہاں صحبت ہوگی وہاں رویت ہوگی، جہاں صحبت ہوگی وہاں زیارت ہوگی، جہاں صحبت ہوگی وہاں مکاشفہ ہوگا. پھر یہ ساری منزلیں جب بندہ طے کرتا ہوا اپنے کمال کو پہنچے گا تو وہ بندہ سلوک کی منزل کی آخری کڑی تک پہنچنے کے بعد وہ صوفی کے اونچے مرتبے پر فائز ہو جائے گا. چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحبت کے اوپر زور دے کر اور رویت پر اپنی پوری سرگرمی لگا کر تصوف کا دروازہ کھولا اور تصوف کے اصل منزل مقصود کو لوگوں کے سامنے واضح فرمایا. حضرت صدیق اکبر کے بغیر تصوف کا نام تک نہیں لیا جا سکتا. تصوف میں جو صحبت پر زور ہے تو اسی صحبت پر زور دیتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری حیات اور زندگی یہ صرف صحبت سے عبارت ہے، اور رویت اور زیارت کی ایک بہت زیادہ ایسی مثال ہے جو نہ دنیا میں چھوٹ سکتی ہے نہ آخرت میں فراموش ہو سکتی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کی صحبت کے حوالے سے آپ کا تعارف کرایا ہے. چنانچہ ارشاد ربانی جو ہوا اس کے اندر جب اللہ رب العزت نے غار ثور کی تنہائیوں کی باتوں کا اظہار اپنے کلام مجید کا حصہ بنا کر دنیا کے سامنے لانا چاہا تو رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے محبوب مکرم اپنے غلام سے کہہ رہے تھے. پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب سید المرسلین یہ ایک عالم سے کہہ رہے تھے. پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا وہاں کی ہونے والی گفتگو کا اظہار کرتے ہوئے کہ میرے محبوب اپنے ایک جانثار سے کہہ رہے تھے. میرے محبوب ایک بہت بڑے سخی سے مخاطب تھے. میرے محبوب ایک بہت بڑے متقی سے مخاطب تھے. میرے محبوب ایک بہت بڑے شجاعت کے پیکر سے مخاطب تھے. ایسے کلمات اللہ رب العزت نے قرآن کے حصے کے طور پر نہیں بیان فرمائے، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے من جملہ خوبیوں کو ہٹا کر صرف ایک سردار کی حیثیت رکھنے والی خوبی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، میرا محبوب اپنے صحبت والے سے کہہ رہا تھا.
تو صحبت سے فیضیاب ہونے والی ہستی سے کہہ رہا تھا. تو یہ جو صاحب کا لفظ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا, اس کے اندر بہت بڑا رمز اور اشارہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کو بہت سارے ہزاروں کمالات ملے, بہت ساری خوبیوں سے آپ کو نوازا گیا, لاکھوں خصلتوں سے آپ کو بہت زیادہ نوازا گیا, لیکن یہ ساری خصلتوں کے آپ کے اندر جمع ہونے کا واحد سبب سرکار مصطفیٰ کی صحبت ہے. صحبت ہی نے آپ کو علمیت پر فائز فرمایا, صحبت ہی نے آپ کو شجاعت عطا فرمائی, صحبت ہی نے آپ کو تقوی عطا فرمایا, صحبت ہی نے آپ کو ورع عطا فرمایا, صحبت ہی نے آپ کو قابلیت عطا فرمائی, صحبت ہی نے آپ کو محبت الہی سے ہمکنار کیا, صحبت ہی نے آپ کو خشیت الہی کی دولت عطا فرمائی, صحبت ہی نے آپ کو جنت کا بشارت عطا فرمائی, صحبت ہی نے آپ کو پروردگار عالم کی محبوبیت عطا فرمائی. تو یہی صحبت ہے کہ جس کے ذریعے سے صدیق اکبر کو پروردگار عالم نے ہر خوبی اور کمال کا مرکز و مخزن بنا دیا. تو یہی صحبت جس کے عنوان کے طور پر پروردگار عالم نے قرآن کا حصہ بنایا صدیق اکبر کے لیے, تو یہ صحبت یہی تصوف کے ایک بہت بڑے میدان کا نام ہے. ہر صوفی, ہر صاحب تصوف اور ہر ولی اور ہر سالک صحبت پر زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو صحبت یہ انسان کو بہت بڑا قیمتی جوہر عطا کرتی ہے. صحبت کے بغیر ایک بندہ خدا کا مقرب تو دور کی بات ہے, وہ بندہ انسان بھی بن نہیں سکتا ہے. صحبت ہی نے انسان کو انسان بنایا, صحبت ہی نے صحابہ کرام کو اغواس و اختاب و ابدال سے بھی زیادہ اونچا مرتبہ عطا کیا. یہی صحبت ہے. جب یہ صحبت کثرت میں تبدیل ہو گئی تھی, صحبت ہی صحبت صدیق اکبر کا مزاج بن گیا تھا, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ رفعت عطا فرمائی کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صدیق اکبر کا ہے. تو صدیق اکبر کا یہ مقام جو انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اونچا ہے, اس مقام اور منزلت پر آپ کو کس نے فائز کیا؟ صرف صحبت کی کثرت نے فائز کیا, اور روحیت کے تسلسل نے فائز کیا, زیارت مصطفیٰ نے فائز کیا, جمال مصطفیٰ کو تکنے نے فائز کیا, رویت مصطفیٰ کی دولت سے ہمکنار ہونے نے فائز کیا. تو صحبت اور رویت یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایسی امتیازی شان ہے کہ رہتی دنیا تک کسی بندے میں ایسی شان نہیں پائی جا سکتی. یہی شان نے آپ کو اونچا مرتبہ عطا کیا ہے. چنانچہ حضرت صدیق اکبر کی شان کو مختصراً بیان کرنے سے پہلے میں تصوف کے اعتبار سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو القاسم قشیری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا, جو میرے سامنے آپ کی انتہائی مشہور زمانہ کتاب الرسالۃ القشیریہ موجود ہے. تو اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب سلوک کی منزلیں طے کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی منزل محاذرہ کی آتی ہے, پھر اس کے بعد دوسری منزل مکاشفہ کی آتی ہے, پھر تیسری اور آخری منزل مشاہدہ کی آتی ہے. بندے سالک کی ابتدا یہ محاذرہ سے ہوتی ہے اور انتہا مشاہدہ پہ ہوتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ ابھی تعلیمات اسلامیہ دنیا کے سامنے جلوگر نہیں ہوئے تھے, ابھی نبوت کا مہتاب بصورت اعلان نبوت دنیا کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا. سرکار نے اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی ظاہری طور پر کلمہ نہیں پڑھا تھا.
اور اسلام کا پرچم دنیا کے سامنے ابھی نہیں لہرایا گیا تھا، ابھی سب کا سب ماحول عالم کفر کی تصویر بنا ہوا تھا، جہالت کا دورہ تھا، تو ایسے ماحول میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بصورت سالک ان تینوں منزلوں کا سفر طے فرمایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، محاذرہ کے راستے سے بھی گزرے تھے، مکاشفہ کی دولت سے بھی ہم کنار ہوئے تھے، پھر بالآخر مشاہدہ کی دولت بھی آپ کو نصیب ہو گئی تھی۔ چنانچہ صاحب نور الابصار اپنی اس بے مثال کتاب کے اندر ایک روایت نقل فرماتے ہیں، میں محاذرہ، مکاشفہ اور مشاہدہ کے حوالے سے اس روایت کو نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات ایک انتہائی قوت کی پیکر بن جائے۔ پہلے یہ سنیں، محاذرہ کس کو کہتے ہیں؟ محاذرہ کہتے ہیں حضور القلب کو۔ یہ امام خشیری نے تفسیر فرمائی کہ فالمحاذرة حضور القلب وقد يكون بتواتر البرہان، دل حاضر ہو جانا، کسی کے طرف میلان تباہ ہو جانا، اور دل کا کسی کی بارگاہ میں، کسی کے تصورات میں، کسی کے خیالات میں گم ہو جانا، دلائل کی روشنی میں دلیل سن کر دل منور ہو جانا، دل حاضر ہو جانا کسی کی بارگاہ میں، اگرچہ عالم خیال میں ہو، اس کو محاذرہ کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرا نمبر ہے مکاشفہ کا۔ مکاشفہ کہتے ہیں وہ ہوا حضورہ بنعت البیان، خوبیاں، بھلائیاں، اچھائیاں، صفات، کمالات، یہ ساری چیزیں واضح ہونے پر خصوصیت کے تحت پورا کا پورا دل کسی کی طرف مجتمع ہو جانا، مائل ہو جانا، صفات اور کمالات سننے کے بعد، دلیل سننے کے بعد دل مائل ہو جانا اور حاضر ہو جانا، یہ محاذرہ ہے، یہ ابتدائی منزل ہے۔ بندے کے قلب کی کیفیت ابھی اتنی زیادہ پختی نہیں ہوتی، یہ ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر خوبیاں اور کمالات اور صفات سننے کے بعد دل مائل ہو جانا، یہ مکاشفہ ہے، بندہ یہاں ترقی کر لیا ہے۔ پھر بندہ اس کا عاشق ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس کا محب بن جاتا ہے، محبت کے درجے میں بلندی نصیب ہو جاتی ہے کیونکہ کمالات سن لیا ہے۔ دلیل سے دل اتنا مائل نہیں ہوتا جتنا کہ شان سننے سے ہوتا ہے، صفات کو سننے سے ہوتا ہے، تو صفات کو سن کر، بول کر اور کہہ کر دل حاضر ہو جانے کا نام مکاشفہ ہے۔ پھر آخری منزل بندہ حق کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مشاہدے کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ مشاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ وَهِيَ حُضُورُ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ بَقَاءِ تُهْمَةٍ، مشاہدہ نام ہے حق کے حاضر ہو جانے کا بغیر کسی تہمت کے باقی رہے، کہ اب نہ کوئی شک کی گنجائش ہے، نہ تہمت کی گنجائش ہے، نہ کسی شکوک و شبہات کی گنجائش ہے۔ بندہ مکمل طور پر اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور اس کے سامنے ذات کے ساتھ، خیالات کے ساتھ، تصورات کے ساتھ، روح کے ساتھ، قلب کے ساتھ، جسم کے ساتھ، بدن کے ساتھ حاضر ہو گیا ہے۔ پھر عالم، وہ جو آنکھوں کا عالم ہے، پھر اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار کر رہا ہے، تو اس کو مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ یہاں رکنے کے بعد اور ان تینوں چیزوں کی تکمیل کے بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شخصیت کے اعتبار سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور آپ کی ذات کے پاس یہ تینوں خصوصیات بطور عتم پائے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت پائے جاتے ہیں جبکہ ابھی آپ نے اسلام کو قبول نہیں فرمایا تھا۔ پروردگار عالم نے آپ کی طبیعت کو اتنا زیادہ پاکیزہ اور مطہر بنایا تھا کہ آپ نے دور جاہلیت کے اندر بھی ہرگز کسی برائی کی طرف دھیان کرنے کا خود تصور نہیں کیا، تصور بھی نہیں کیا کہ کسی برائی کی طرف جائیں۔
چنانچہ صاحب نور الابصار نے روایت نقل فرمائی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملک شام تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ اسلام زبان سے ادا نہیں فرمایا. ملک شام تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے. وہاں تشریف لے جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر تھکے ماندے سو گئے تو عالم خواب میں آسمان کی بلندیوں سے سورج اور چاند چمکتے ہوئے آئے اور آپ کے گود میں آ گئے. حضرت صدیق اکبر کے گود میں چمکتا سورج اور چاند آ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادر تھی. حضرت صدیق اکبر نے چاند اور سورج کو اپنی چادر سے ڈھانک لیا اور ڈھانکنے کے بعد اس چاند اور سورج کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سینے سے چمٹا لیا. پھر اس کے بعد آپ کی نیند بیدار ہو گئی. نیند سے آپ بیدار ہو گئے. جب بیدار ہو گئے تو اس عالم خواب کے دکھائی دینے والے منظر کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کے ایک بہت بڑے مشہور راہب اور نصرانی کے پاس تشریف لے گئے تاکہ خواب کی تعبیر آپ سن سکیں. حضرت صدیق اکبر جب راہب کے پاس پہنچے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے تو راہب نے سب سے پہلا سوال کیا آپ کے خواب کو سن کر. راہب نے پوچھا من این انت، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا میں من مکہ، مکے سے آیا ہوں. پھر راہب نے دوسرا سوال قائم کیا کہ من ای قبیلۃ، تم کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں بنی تیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. پھر اس راہب نے پوچھا آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری مصروفیت تجارت ہے. تو اس راہب نے یہ واقعہ سن کر اور آپ کی گفتگو سن کر زبان کو حرکت دی اور کہنے لگا کہ یخرج فی زمانک رجل یقال له محمد الامین، کہ تمہارے اپنے زمانے میں تمہارے حین حیات ایک شخصیت جلوگر ہونے والی ہے جس کو محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم کیا جائے گا اور وہ بنی ہاشم قبیلے سے تعلق رکھیں گے اور وہ ایسی عظیم ہستی ہوگی کہ رب کائنات نے ان کو نبی آخر الزماں بنایا ہے. تو وہ نبی آخر الزماں ہے. پھر اس راہب نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کرنا شروع کر دیے. صفات بھئی اب تک کیا بیان ہو رہا تھا؟ اب تک وہ عالم خواب سے لے کر یہاں تک صرف برہان آپ کو عطا کیے گئے تھے. سورج کا آ جانا، چاند کا چمکتے ہوئے آپ کے گود میں آ جانا، یہ بطور برہان آپ کو دیا گیا تھا. تو یہاں سے آپ کے محاضرہ کا سفر شروع ہوا تھا. برہان اور دلیل کو آپ نے پا لیا تھا. پھر اس کے بعد جب اس راہب نے بیان فرمایا خوبیاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس راہب نے بیان کی خوبیاں کیسے بیان فرمائی. تو راہب کہتا ہے لولا ما خلق اللہ السماوات والارضین، کہ وہ آنے والی ہستی ایسی خوبی کی حامل ہے کہ اگر وہ ہستی نہ پیدا کی جاتی تو رب کائنات نہ آسمانوں کو پیدا کرتا نہ زمینوں کو وجود بخشتا. پھر اس کے بعد راہب نے مزید تعریف کے کلمات فرمائے کہ وما خلق آدم، کہ وہ ہستی اگر پیدا نہ ہوتی تو آدم کو بھی وہ پیدا نہ کرتا. وما خلق الانبیاء والمرسلین، نہ نبیوں کو پیدا کرتا نہ رسولوں کو پیدا کرتا. تو یہ خوبیاں اس راہب نے بیان فرمائے. تو خوبیاں صدیق اکبر نے سن لیے. خوبیاں جب سن لیے تو آپ کے دل کے اندر مکاشفہ آ گیا. دلیل دیکھے اور سنے تو محاضرہ آیا. جب خوبیوں کو سنا تو مکاشفہ آیا. تو محاضرہ مکاشفے تک پہنچاتا ہے، پھر مکاشفہ مشاہدے تک پہنچاتا ہے. تو جب یہ کیفیت آپ نے سنی، مکاشفے کی منزل پر آپ فائز ہو گئے، تو اس کے بعد مشاہدے کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے.
وہ راہب کہتا ہے وہ ایک وسیلہ بن رہا ہے مشاہدے تک پہنچانے کا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر جمال مصطفی کو دیکھنے کی دولت اور لذت حاصل کرنے کا۔ وہ راہب ایک ذریعہ بن کر بولیاں بول رہا ہے اور وہ تورات، انجیل اور زبور کے پڑھے ہوئے کلمات کو بیان کر رہا ہے۔ وہ راہب کہتا ہے وَأَنْتَ تَدْخُلُ فِي دِينِهِ کہ تم خوش نصیب ہو، تم خوش نصیب ہو کہ تم اس شخصیت کے دین میں داخل ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر کو اس نے بشارت سنائی، پھر اس کے بعد اس نے کہا صرف دین میں داخلہ نہیں ہوگا، تمہارا مقام اس کے دین میں یہ ہوگا اور اس کے قدموں میں یہ ہوگا کہ وَتَكُونُ وَزِيرَهُ